اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حامی سنت، ماہی بدعت، قائد علماء اہل سنت، علامہ جلیل، فہامہ نبیل، سرخیل مفتیان کرام و سر حلقہ علماء عظام، علامہ مولانا مولوی مفتی قاضی جناب صلاح الدین محمد ایوب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، رئیس المناظرین، فخر الاماثل، صدر الافاضل، سرخیل متکلمین اسلام، سر دفتر علماء عصر حضرت علامہ مولانا مولوی شیخ عبداللہ جمالی قادری، عمت فیوضہم، حاضرین کرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ قاضی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے خطاب نایاب کے بعد اور حضرت علامہ شیخ عبداللہ جمالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی تقریر بے نظیر کے بعد میرا کچھ کہنا
میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ اب ان دو بزرگوں نے اور پھر میرے پیشرو مقررین جو ان کے علاوہ بھی اپنی تقاریر سے، اپنے خطابات سے، اپنے مواعظ سے آپ حضرات کو مستفیض و مستنیر کرتے رہے، ان کی تقریروں کے بعد، ان کی گفتگو کے بعد میں کچھ آپ کے سامنے کہوں، یہ میں تو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ حضرات کی محبتیں ہیں، آپ منتظر ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ آپ کو انہی تقریروں سے سب کچھ مل گیا، جو کہنا تھا ان حضرات نے کہہ دیا، جو سننا تھا آپ نے سنا۔ تو اس دور پرفتن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے حضرات کو چن لیا ہے عقائد اہل سنت و جماعت کی خدمت کے لیے، عقائد اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے۔ ان حضرات میں جناب علامہ شیخ عبداللہ جمالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جلی حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے آپ نے مناظرہ کیا اور یہ ثابت کیا قرآن اور حدیث اور علماء اعلام کی کتابوں، ان کی تحریروں کی روشنی میں کہ حق تبارک و تعالیٰ کو چہرہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، منزہ ہے۔ ہم اس اسلام کے فرزند جلیل کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ اس دور میں جبکہ لوگ علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پاؤں ہے، اللہ کو پنڈلی ہے، اللہ کو ساق ہے، اللہ کو رجل ہے، اللہ کو ید ہے، اللہ کو وجہ ہے، اور اللہ کو معاذ اللہ صورت ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے جہاں تک میرا مطالعہ ہے صورت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا۔ اروم، صورت، شکل، اس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس زمانے میں، جبکہ خدا کو صورت والا بتا رہا ہے۔ جو صورت والا ہو وہ خدا ہی نہیں، جو شکل والا ہو وہ خدا ہی نہیں، جو ہاتھ رکھتا ہو وہ خدا ہی نہیں، جو پاؤں رکھتا ہو وہ خدا ہی نہیں، جو جسم و جسمانیت رکھنے والا ہو وہ خدا ہی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اس عقیدے کا تحفظ اس دور میں، اس دور پرفتن میں، اس قرب قیامت والی ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبداللہ جمالی صاحب سے لیا ہے۔ میں بذات خود اپنی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور تمام اہل سنت و جماعت کی جانب سے، خواہ وہ اردو بولنے والے ہوں، خواہ وہ تامل بولنے والے ہوں، خواہ وہ ہندی ہوں، غیب کی خبر سننے والا ہی نہیں، آپ کو نبی بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غیب کی خبریں دینے والے بن گئے حضور، غیب کی خبریں دینے والے ہو گئے۔ ہزاروں سال گزر گئے، آپ غیب کی خبریں دینے کی قابلیت رکھتے ہیں، لیکن کوئی غیب کی خبریں آپ سے سننے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ ہزاروں سال جو آپ نبی ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں اور غیب کی خبریں سنانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ ہزاروں سال میں آپ نے کیا کام کیا؟
کسے ہدایت پہنچائی؟ ہدایت لینے والا ہی پیدا نہیں ہوا نا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضور کب نبی بنے؟ مظہر حسین صاحب، حضور کب نبی بنے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا. جلوے تیرے اس وقت بھی تھے، کم بھی نہیں تھے. یہ جب کی باتیں ہیں، یہ جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. حضور اس وقت نبی ہیں. یہ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی بنے نہیں تھے، آدم کو بشریت بھی نہیں ملی تھی. میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کو جسم نہیں ملا تھا، آدم کا جسم نہیں بنا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حضور نبی بنے، اب حضرت آدم کی تخلیق شروع ہو گئی، ایسا نہیں. حضرت آدم کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے، اللہ ہی جانے کتنا عرصہ گزر گیا، حضور کو اللہ نے نبوت دے دی. سب سے پہلے اللہ نے نبی بنا دیا حضور کو. اور نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے کو. غیب کی خبریں سننے والا ہی نہیں، غیب کی خبریں دینے والا کیوں پیدا کر دیا گیا؟ ایک سوال تو ہے نا. تو یاد رکھیں، غیب کی خبریں حضور کو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے کیوں بنا دیا؟ ہر چیز کو پیدا کرنے کے ہزاروں سال پہلے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ حضور دوسروں کو غیب کی خبریں دیں. یہ مقصود نہیں تھا اس وقت. مقصود یہ تھا کہ میں میرے مصطفیٰ کو غیب کی خبریں سناتا چلا جاؤں، غیب کی خبریں سناتا چلا جاؤں، غیب کی باتیں بتاتا چلا جاؤں. یہ شوق خدا کو تھا، یہ اشتیاق خدا کو تھا. پیدا کرتے ہی بات سمجھ میں آئی؟ تو اتنا علم دے دیا، تخلیق کے پہلے ہی لمحے میں اتنا علم دے دیا کہ وہ نبی بن گئے، غیب کی خبریں سنانے کے قابل بن گئے. اگرچہ کہ ان سے سننے والا کوئی نہیں تھا، خدا تو ان کو سنانے والا تھا. خدا نے یہ نہ چاہا کہ مصطفیٰ ایک لمحہ بھی غیب کے علم سے خالی رہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو پیدا ہی کیا نبی بنا کر، یعنی غیوب، تمام غیوبات کا علم دے کر. تو غیب کا علم دینے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کو شوق تھا. خدا غیب کا علم دے رہا تھا، اور اتنا علم دیا کہ بندگان خدا ابتدائے آفرینش ہی میں حضور نبی ہیں. اتنا علم ہے کہ نبوت کے فرائض انجام دے سکیں. پھر اس کے بعد ان کا علم رکنے والا نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ ہر گزری ہوئی ساعت سے تمہاری آنے والی ساعت بڑھ کر ہے. تو حضور کو ازل میں جو علم دیا تھا وہ بڑھ رہا ہے. ازل میں جو غیوبات، ابتدائی میں وہ نبی ہیں، جب پیدا ہوئے تبھی نبی ہیں. نبی ہونے کے علوم ان کو دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ علوم ان کو مل گئے. ایک عالم بننے کے لیے علوم جتنے چاہیے اتنے چاہیے، بات سمجھنا ہے. لیکن ایک نبی کے لیے بہت علوم چاہیے. وہ سب علوم ان کو مل گئے. پھر اس کے بعد وہ علم ترقی کرنے لگا. میرا نبی، میں بار بار عرض کرتا ہوں، میرا خدا ترقی نہیں کرتا. میرا خدا ترقی نہیں کرتا. ترقی کرنے والا خدا نہیں. نہ تنزل اس کا کام ہے، نہ ترقی اس کا کام ہے. جس کا مرتبہ بڑھے وہ بھی خدا نہیں، جس کا مرتبہ گھٹے وہ بھی خدا نہیں. مرتبہ جس کا کبھی نہ گھٹے وہ ہے محمد مصطفیٰ کی شان. ارے حضور کا مرتبہ گھٹے گا کیا؟ مرتبہ ان کا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ان کی ترقی کسی مرحلے میں رکتی نہیں. کہیں جا کے ان کی ترقی کا باب مسدود نہیں ہوتا. وہ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں
وہ نور مصطفیٰ ترقی پر ہے. جب سے حضور پیدا ہوئے ہیں تب سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اللہ ہی جانے کہ کتنے سال, کتنی مدت, کتنا وقت, اللہ ہی جانے کب تک مصطفیٰ عالم ارواح میں رہے, پھر اس عالم انوار میں رہے, پھر عالم ارواح میں رہے, پھر عالم مثال میں رہے, پھر عالم بشریت میں کب آئے, اور پھر عالم بشریت کا دور شروع ہو کر بھی آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, اور ہر لمحہ نور مصطفیٰ بڑھ رہا ہے, حیات مصطفیٰ بڑھ رہی ہے. جو 1400 سال پہلے, سمجھ میں آ رہی ہے, انتقال کرتا ہے اور کرنے کے ایک لمحے کے بعد پھر اسے زندگی مل جاتی ہے. اب وہ زندگی کیسی ہے؟ 1400 سال گزر گئے اس زندگی میں اضافہ ہوتے ہوئے, بڑھتے ہوئے. تو حیات مصطفیٰ وصال سے پہلے اتنی طاقتور نہیں تھی جو اس وصال کے بعد طاقتور ہو گئی. تو حضور کی حیات بڑی ہے, حضور کا علم بڑا ہے, حضور کا ارادہ بڑا ہے, حضور کی قدرتیں بڑی ہیں. اللہ کی قدرت بڑھتی نہیں. سمجھ میں نہیں آتی نہیں بات یہ. اگر آپ اللہ کی قدرت بھی بڑھتی ہے کہیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے ہمارے بزرگ علماء کرام کے خدموں میں لے جا کے اپنے بچے کو ڈالتے تھے, وہ قابل عالم بنا کے نکالتے مدرسے سے, تو پھر وہ جاتا خانقاہ کی طرف, پھر کسی پیر کا غلام بنتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج پیر صاحب کو نہ قرآن پڑھنا معلوم ہے, نہ حدیث کا ایک چیپٹر سمجھانا معلوم ہے, نہ کوئی سی حدیث کی شرح کرنی آتی ہے, نہ جرح و تعدیل معلوم ہے, نہ روایت کیا ہے, اس میں کیا ضعف ہے, کیا کہ وہ اس کے طرق کتنے ہیں, کیا ہے راویوں کا حال کیا, کچھ نہیں معلوم. اور بس اب حدیث بیان کر رہے ہیں, قرآن بیان کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں, میں ڈاکٹری کے تعلق سے کچھ بول سکتا ہوں؟ میں ایڈوکیٹ نہیں, میں ایڈوکیسی بگاروں تو آپ سنیں گے. بندگان خدا, ہر کسیرا بہر کار ساختند میل او در تب او انداختند. تو عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ بھول گئے آپ حضرات. یا ایھا النبی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ علوم غیبیہ بڑھ رہے ہیں. 1400 برس پہلے جو غیب کا علم میرے آقا کو ملا وہی بے انتہا ہے ہمارے اعتبار سے. اب 1400 سال کے بعد حضور کو جو غیب کے علوم ملے ہیں ترقی پر ہے نہیں ہے. یہ پوچھتا حضور کو غیب کا علم تھا کیا؟ اگر حضور کو غیب کا علم نہیں تھا تو پھر غیب کا علم کس کے لیے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی, اے نبی کہہ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کہہ کے کیا بتا رہا ہے؟ نبی کہتے ہیں غیب کی باتوں سے واقف اور غیب کی باتوں کا بیان کرنے والا, دوسروں تک غیب کو پہنچانے والا, علم غیب کو پہنچانے والا. یا ایھا النبی کہہ کے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اے نبی, میں یہ جو سب باتیں بول رہا ہوں یہ تم کو نہیں معلوم بول کر نہیں, یہ معلوم ہے, یہ لوگوں کے لیے ہیں, تم سنانے کے لیے ہیں, تم کو سننے کے لیے نہیں. تم تو واقف ہو, تم کو یہ سن کر جاننا نہیں ہے, تم تو یہ سننے سے پہلے بھی واقف ہو. یا ایھا النبی, تم تو واقف ہو, تم تو نبی ہو, تم تو پیغمبر ہو. یہ جو وحی بھیج رہا ہوں میں اس سے تم ناواقف نہیں ہو, اب یہ لوگوں کو سنانا ہے تمہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا. انا ارسلناک, ہم نے تمہیں بھیجا. تو مطلب کیا نکلا؟ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے, اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے, اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی رسول تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضور نبی کیوں بنے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں کچھ رسول بھی ہیں, کچھ نبی ہیں, رسول نہیں ہیں, کچھ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. تو جتنے بھی پروفٹس آئے یہ سب کے سب
اللہ کی طرف سے آئے اور بہت اچھے آئے. یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے یہ تمام رسولوں پہ، لیکن یہ سب آئے انسانیت کو نبوت سپلائی کرنے کے لیے، انسانیت کو ہدایت سپلائی کرنے کے لیے، نبوت نہیں. یہ سب آئے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، بشریت کو ہدایت دینے کے لیے. اسی لیے یہ سب عالم شہادت کے بننے کے بعد پیدا ہوئے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دنیا بن گئی، زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوائیں نباتات جمادات سب کچھ دنیا بن گئی. اس کے بعد حضرت آدم آئے، حضرت شیش، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ تک نبیوں کا سلسلہ چلا. کب؟ دنیا تیار ہو گئی، اب یہ آنے والے آئے. انسان پیدا ہو گئے، اب یہ آنے والے آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ آنے والے آئے، انہوں نے ہدایت پیش کی. تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. جسم رکھنے والے انسان، بشریت رکھنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. روحوں کو ہدایت پہنچانا، عالم ارواح کی ہدایت پہنچانا ان کے ذمہ نہیں. عالم مثال کو ہدایت پہنچانا ان کا ذمہ نہیں. یہ عالم شہادت کے لوگوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے آئے تھے. اسی لیے عالم شہادت کے بننے کے بعد آئے. لیکن میرے نبی کا کام اس عالم ہی کے لیے ہدایت نہیں ہے. میرا نبی اس عالم کے علاوہ ایک عالم ہے جسے عالم مثال کہتے ہیں، عالم برزخ بھی اسے کہتے ہیں صوفیہ. بات سمجھ میں آئی؟ وہاں کی رہنے والی مخلوق کو بھی ہدایت پہنچانا میرے نبی کا کام تھا. اور اس کے علاوہ ایک عالم ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں روحیں رہتی ہیں. ارواح کی ہدایت کا کام بھی حضور کے ذمہ ہے. لہذا حضور جب آئے تب یہ عالم شہادت نہیں تھا. بس سمجھ میں آئے؟ کوئی عالم نہیں تھا. حضور آئے اور حضور آنے کے بعد عالم ارواح پیدا ہوا. تو حضور عالم ارواح میں ہدایت پہنچاتے رہے، روحوں کی ہدایت فرماتے رہے. عالم مثال پیدا ہوا، پھر عالم مثال میں ہدایت پہنچاتے رہے. پھر عالم بشریت آیا، پیدا ہوا، تو حضور کے نائبین آتے رہے اور حضور وہاں عالم ارواح میں ہدایت فرماتے رہے، عالم مثال میں ہدایت دیتے رہے. یہ عالم شہادت بننے کے بعد حضرت آدم حضور کی نیابت کا کام انجام دے رہے تھے، حضور کی خلافت کا کام انجام دے رہے تھے، حضور کی طرف سے حضور کا پیغام سنا رہے تھے. حضرت شیش نے حضور کا پیغام سنایا، حضرت ادریس نے، سب نے اپنے فریضے انجام دے دیے. پھر حضور خود آئے. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی کیوں بن گئے؟ وہ صرف عالم شہادت ہی کے نبی نہیں، دوسرے پیغمبر سب عالم شہادت کے نبی، اور میرا نبی ہر عالم کا نبی، عالم ارواح کا بھی نبی، عالم مثال کا بھی نبی، عالم شہادت کا بھی نبی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے میرے آقا نے سب سے پہلے جسے ہدایت دی وہ عالم ارواح، روحوں کا عالم. روحوں کا عالم. یہ روحوں کو کس طرح حضور نے ہدایت دی؟ روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز میثاق میں جمع فرمایا، اپنی نگاہوں کے سامنے جمع فرمایا. ادھر حضور کی بھی روح کھڑی ہوئی ہے، ادھر تمام ارواح ہیں، میری روح بھی ہے، حضرت کی بھی روح ہے، حافظ قاری صاحب کی بھی روح ہے، آپ تمام حضرات کی روحیں ہیں، تمام انسانوں کی روحیں جمع ہیں. اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، الست بربکم، کیا میں رب نہیں؟ کیا میں رب نہیں؟ کسی کو معلوم نہیں. جواب اللہ پوچھ رہا ہے، الست بربکم. جسموں کا عالم نہیں ہے، روحوں کا عالم ہے. اللہ پوچھ رہا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کوئی روح جواب نہیں دے رہی. میری روح ہے خاموش ہے، آپ کی روح ہے خاموش ہے، تمام انبیاء کی روحیں خاموش ہیں.
اب معلوم یہ ہوا کہ نبی روحوں کا بھی نبی، روحوں کو بھی ہدایت پہنچانا میرے نبی کا کام ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے الست بربکم، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں؟ اللہ کو تمام روحیں دیکھ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتی، تو معلوم یہ ہوا خدا کو دیکھنا الگ ہے، خدا کا عرفان الگ ہے۔ خدا کو دیکھنے والا بھی خدا کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتا۔ خدا کو دیکھنے والا بھی خدا کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو خدا ہے۔ سب خاموش کھڑے ہوئے، خاموش کھڑے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، روح کا کام دیکھنا ہے، روح دیکھ رہی ہے خدا کو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے لیکن خاموش ہے۔ کیوں؟ سکھانے والا سکھائے گا، ہدایت دینے والا ہدایت دے گا تو جواب دیں گے۔ اب حضور کہتے ہیں بلا، حدیث میں آ گیا انا اول من قال بلا فی المیثاق، میں سب سے پہلے بلا کہنے والا روز میثاق میں۔ حضور نے کہا بلا تو سب نے کہا بلا، قالوا بلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روز میثاق میں بھی روحوں کو ہدایت دے رہے۔ نبی ہدایت دیتے ہیں تو جواب آتا ہے، اللہ پوچھتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو حضور جواب دیتے ہیں تو سب سن کر جواب دیتے ہیں، تمام روحیں سن کر جواب دیتی ہیں۔ اسی لیے حضور کو سب سے پہلے نبی بنا دیا، سب سے پہلے نبی بنا دیا کہ جب روحیں آئیں گی میرے سامنے، میرے دربار میں سوال کروں گا تو جواب وہ دے نہ سکیں گی جب تک کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ تم جواب نہ دو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بلا پر سب نے جواب کہا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ ایک بات کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں کہ خبر میں 3 سوال ہوں گے، خبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربک، دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک۔ اب یہ عالم ارواح میں ایک سوال کا جواب نہ دے سکے، عالم ارواح میں ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ اللہ کیلوی کرتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے تو بدل نہیں بول سکے، بدل نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکے۔ کون نہیں دے سکے؟ انبیاء کرام۔ اب یہ منکر نکیر آئیں گے، 3 سوالات ہیں، مر ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ 3، ایک نہیں 3 ہیں، تو کیسے دے دیں گے ہم جواب؟ اسی لیے میرے آقا وہاں آ جاتے ہیں، خبر میں آ جاتے ہیں۔ وہاں آ جائیں گے۔ اب دیکھنے والا آپ کو دیکھ لے گا، دیکھنے والا آپ کو دیکھ لے گا، تینوں سوال کا جواب اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ تینوں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیرا رب کون ہے؟ سوال کرے گا فرشتہ، حضور سامنے ہوں گے، اور حضور کی ذات کیا شان رکھتی ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا۔ قبر میں جانے کے بعد تو میرے آقا کی شان کیا ہے؟ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، کب وہ موقع آئے گا جب مجھے میرا امتی دیکھ پائے گا۔ عالم ارواح میں جلوہ دکھا دیا، کیونکہ وہاں دیکھنے کا عالم ہے۔ پھر اس عالم میں آئے، آنے کے بعد جلوہ دکھایا،
جو دیکھنے کے قابل آنکھیں تھیں ان کو دکھا دیا، ہم دیکھنے کے قابل نہیں، ہمیں جلوہ نہیں دکھایا، ہم میں بھی جو دیکھنے کے قابل بن جائیں گے انہیں تو جلوے ہی جلوے ہیں۔ کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، پر اب ہے جلوہ ہی جلوہ، خیال یار نہیں۔ 3 سوال خبر کے، 3 سوال پر تقریر ختم۔ بولتے ہیں ختم کہاں کرتے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب موقع ملا میرے آقا کو اپنا جلوہ دکھانے کا۔ یہ عالم میں تو دیکھنے کے قابل آنکھیں نہیں تھی، مرنے کے بعد دیکھنے کے قابل بن گئی، نبی کو دیکھنے کے قابل آنکھیں بن گئی۔ قبر میں آ جائیں گے، قبر میں آ جائیں گے، قبر میں تشریف رکھیں گے، اب فرشتہ جواب سوال شروع کرے گا، فرشتہ سوالات کرے گا، من ربک، کیوں آ گئے؟ میرا امتی گھبرائے نہیں، جس خبر میں حضور تشریف لائیں اس خبر کو خبر کیوں کہوں، اس خبر کو جنت کیوں نہ کہوں؟ بات سمجھ میں؟ جس خبر میں سرکار تشریف لائیں وہ خبر گھبرانے کی جگہ ہے۔ اور بندگان خدا، حضور تشریف لائیں گے، امتی آپ کو دیکھے گا، امتی آپ کو دیکھے گا، اب فرشتے سوال کریں گے، حضور کو دیکھ کر دبا کے سوال کریں گے کیا؟ ڈرا کے سوال کریں گے؟ اسی لیے کہا، اسی لیے تلقین دیتے ہیں ولا یروعاک ولا یحولاک، بات سمجھ؟ مگر وہ نہیں کا صیغہ ہے، نفی کا صیغہ نہیں، نون گرا ہوا ہے، ولا یحولانی کا نہیں کہا، یروعانی کا نہیں کہا، یحولاک یروعاک، یہ دعائیہ جملہ دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو ہے آئیں گے تو تمہیں کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کیسے ڈرائیں گے جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے ڈرائیں گے؟ کافر کے پاس جائیں گے تو منکر نکیر جو ہیں وہ ڈرانے والے بن کر جائیں گے، مسلمان کی خبر میں آئیں گے تو کیسے ڈرانے والے بنیں گے؟ بات سمجھ میں آئے؟ مسلمان کی خبر میں آئیں گے تو وہ منکر نکیر نہیں رہیں گے، مبشر و بشیر بن کر آئیں گے، ڈرانے والے نہیں رہیں گے، خوشخبری سنانے والے۔ اور حضور کے ہوتے ہوئے ڈرائیں گے کیسے؟ اب سوال ہوگا من ربک، یہ نبی کو دیکھ رہا ہے پہلے ہی سے، حضور کی شان کیا ہے؟ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ وہ تو چہرہ مصطفیٰ میں حق کا جلوہ دیکھ لے گا، تو جو حق کو دیکھے بغیر ہی اس دنیا میں حق مانتا رہا، خدا کو دیکھے بغیر خدا کو خدا مانتا رہا، خدا کا جلوہ بھی دیکھ لے گا، وہ بھی مرآت مصطفیٰ میں دیکھ لے گا، چہرہ نبی کے آئینے میں دیکھ لے گا، تجلی خدا کی دیکھ لے گا، آئینہ مصطفیٰ کا رہے گا۔ خدا کو دیکھنے کے بعد خدا کو خدا نہیں کہے گا، سامنے خدا کا جلوہ ہے، نبی کے آئینے میں ہے، خدا جلوہ گر ہے۔ جلوہ خدا کا دکھا کر ہم کو من ربک کا جواب یاد دلانے کے لیے، من ربک کا جواب یاد دلانے کے لیے مصطفیٰ خبر میں آ جائیں گے، تو چہرہ مصطفیٰ میں جمال خداوندی کو دیکھ لے گا، دیکھ کے کیا کہے گا؟ اللہ ربی، نبی کو دیکھے گا کہے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ نگاہ جمال مصطفیٰ پہ ہوگی، کہے گا اللہ ربی۔ ان کے آئینے میں خدا دکھتا ہے، یہ خدا نہیں، لیکن یہ خدا کو دکھانے والے ہیں، ان کو دیکھ لینے والا خدا کو دیکھتا ہے۔ پھر ما دینو کا، حضور کو دیکھتے ہی حضور الگ، دین الگ کیا، حضور اور دین اور کیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمارے مولوی صاحب بولتے نا وہ سمجھ میں آتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ہر ایک کا الگ الگ مولوی صاحب ہے بھائی، ہاں، یعنی اس کی بات اسے سمجھ میں آتی، ہاں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ سوال کرے گا۔ دین اسلام کتابوں میں رہے تو دین، علم میں رہے تو دین، انسانی صورت میں آ جائے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھ لے گا، دیکھ کے کہے گا، کیا کہے گا؟ الاسلام دینی، جو نظر آ رہا ہے نا،
اسلام کو دیکھنے کے بعد اسلام یاد نہیں آئے گا؟ اسلام کو جاننے سے اسلام یاد آتا ہے. اسلام کو جب دیکھے گا مجسم اسلام اس کے سامنے ہوگا, دیکھ کے وہ غزل کہے, وہ جواب دے دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی شاعر نے کہا میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے, میرے سامنے ایک مجسم غزل ہے, غزل دیکھ کر میں غزل کہہ رہا ہوں. یہ شاعر کہہ رہا ہے دین مجسم اسلام مجسم آ جائے گا سامنے تو دیکھ کے کہے گا دینی اسلام. یہ جو ہے نا بشری صورت میں آیا نا, اسی کو میں اسلام مانتا ہوں. اسلام ہی اس بشر کی صورت میں آیا, میں اسی کو مانتا ہوں. وہ میرے سینے میں رہتا ہے تو اسلام ہے, اور یہ صورت میں آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. ارے بھائی یہ خبر کی منزل تو وجد آفری منزل ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سو پوچھے گا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ وہ بتا کے کہے گا کہ یہی نبی ہے نا, یہی تو نبی ہیں جو آج ملنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں. میں ان کا جمال دیکھ رہا ہوں. یہ نبی نہیں تو کوئی نبی نہیں نا. یہی نبی, اسی نبی کے نور سے اللہ نے آدم کو نبی بنایا, شیش کو نبی بنایا, ادریس کو نبی بنایا, نوح کو نبی بنایا. ہر نبی اسی نبی کے صدقے میں نبی ہوا. یہی تو میرا نبی ہے جسے آج تک دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہا تھا. یہ بھی یہی نبی ہے نا. اور کون ہے نبی؟ یہ میرا ہی نبی نہیں ہے, فرشتوں تمہارا بھی نبی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا کی طرف سے تمام اہل سنت و جماعت کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ معمولی کام نہیں. کسی زمانے میں ہمارے اماموں نے یہ کام کیا تھا. کہنے والے نے کہا قرآن مخلوق ہے, القرآن کلام اللہ مخلوق. یہ آواز بلند ہوئی معتزلی دور میں. معتزلہ جب حکمران تھے, مامون الرشید جب حکمران تھا, عباسی دور کی بات ہے, خلافت بنو عباس جب جاری تھی, مامون کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا, فتنہ خلق قرآن جسے کہتے ہیں, فتنہ اعتزال جسے کہتے ہیں. کہنے والوں نے کہا, بکنے والوں نے بکا کہ قرآن کلام اللہ جو ہے وہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اٹھ کھڑے ہوئے. مخالفت بھی اس زمانے کے دنیا دار علماء نے آپ کی مخالفت کی, حکومت مخالف ہوئی, آپ پر کوڑے برسے, آپ کو کوڑوں سے مارا گیا, آپ پر کوڑے مارے گئے, آپ کو ہر طرح کی اذیت دی گئی, آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا. لیکن آپ نے یہی کہا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. تو بندگان خدا, آج شیخ عبداللہ جمالی صاحب میں مجھے امام احمد بن حنبل کی وہ ادا نظر آئی کہ ایک اسلام کا فرزند شیر کی طرح گرج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ کو شکل والا بتاتے ہو. اللہ کو شکل ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کو صورت ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کو پاؤں ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کو ہاتھ ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کو چہرہ ہے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جسم رکھنے والے کو چہرہ ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے, پاؤں ہوتا ہے, پنڈلی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے, وہ خالق اجسام ہے, وہ اس میں اجسام کی صفات نہیں پائی جاتی. وہ ہاتھ سے, پاؤں سے, آنکھ سے, ناک سے, کان سے, پنڈلی سے منزہ ہے. وہ صورت و شکل سے پاک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بندگان خدا؟ آج ہمارے پاس قدردانی نہیں ہے, ہمارے دور میں قدردانی نہیں ہے علماء کی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. میں دونوں طبقوں سے, خواہ وہ اردو بولنے والے لوگوں کا طبقہ ہو یا تامل بولنے والے لوگوں کا طبقہ ہو, میں درخواست کروں گا کہ اس فرزند اسلام کی جس قدر بھی تائید کی جائے, حمایت کی جائے, نصرت کی جائے, جس پہلو سے بھی ان کی مدد کی جائے وہ کم ہے. جس پہلو سے بھی ان کا تعاون کیا جائے وہ بہتر ہے, بہت اچھا ہے. اور بندگان خدا, آج ایک عالم دین سامنے آتا ہے, باطل کے چیلنج کو قبول کرتا ہے اور باطل کا منہ توڑ جواب دیتا ہے, میدان میں آتا ہے اور باطل کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن اس کی پیٹھ تھپ تھپانے والا کون ہے؟ اسے احسنتا کہنے والا کون ہے؟ اسے داد دینے والا کون ہے؟ اور لوگوں سے کہنے والا کون ہے کہ اس اسلام کے فرزند نے جو کام کیا وہ دوسروں سے نہ ہو سکا, اللہ نے جو کام اس سے لیا ہے اور کسی سے نہ لیا. تو بندگان خدا, علماء ہوں یا صوفیہ, اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ اس قدر تباہ کن
پروپیگنڈے اور اس قدر غارت اسلام نظریے کی اشاعت کے بعد اگر کسی نے اسے غلط ثابت کیا ہے تو ایک شیخ عبداللہ جمالی صاحب نے غلط ثابت کیا ہے، اور کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے رہنما کہلانے والے لوگ ہیں، قائد کہلانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے پڑھا کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ خدا کو صورت ہے، خدا کو شکل ہے، خدا کو ہاتھ ہے، خدا کو پاؤں ہے، لیکن انہیں سانپ سونگھ گیا، انہوں نے کچھ کہا نہیں زبان سے، اس کے خلاف کچھ لکھا نہیں، کچھ لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ جنہوں نے سنا کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی عروہ مرکد، اللہ کو صورت ہے، اللہ کو شکل ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پاؤں ہے، اللہ کو ساق ہے، اللہ کو پنڈلی ہے، اللہ کو چہرہ ہے، اور قرآن سے دلائل پیش کر رہا ہے، آیات متشابہات کو پیش کر رہا ہے دلیل کے طور پر، حالانکہ آیات متشابہات انہی آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہری مفہوم لغوی